بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چوکٹ بدلنے کا حکم دیا، یعنی کہ اپنی دوسری بیوی کو اپنے نکاح میں لینے کا حکم دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دفعہ روزی کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے، تو حج کے دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر گئے تاکہ وہ اپنے بیٹے سے مل سکیں۔ تو انہوں نے ان کی زوجہ سے پوچھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں قبیلہ عمیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا کہ یہ جو آئے تھے یہ کون تھے؟ تو اس عورت نے کہا وہ یہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا کہ اور وہ آپ کو کیا وصیت کر کے گئے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہاری چوکٹ بالکل ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو عورت کہنے لگی لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی، وہ ایک عاقل عورت تھی۔ اس نے حضرت اسماعیل کو مشورہ دیا کہ ہم کیوں نہ کعبہ کے لیے وہاں کے دونوں دیواروں کے لیے پردے بنائیں، اور پھر اس طرح انہوں نے اس پردوں پر توجہ کی اور دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ اس تمام عمارت کعبہ کے واسطے انہوں نے لباس تیار کرنے کا بھی مشورہ دیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح حج کا زمانہ سٹارٹ ہو گیا اور ایک پردہ بننے والا رہ گیا۔ تو اس دفعہ عرب بہت زیادہ آئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے اتنے عرب نہیں آئے تھے۔ تو اب اس دفعہ عرب آئے تھے، انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ ہم اس مکان کی تعمیر کے لیے ان کو ہدیہ دیں گے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور قبیلے کے تمام خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لایا کرتے تھے۔ ان ہدیوں سے جو مال اکٹھا ہوا کرتا تھا اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی بیوی کعبے کا لباس مکمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح عمارت میں اضافہ کر دیا گیا۔ آئندہ سال بھی بہت سے ہدیہ لائے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ ان ہدیوں سے خدا ان کو وحی کی کہ ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے قیام کا انتظام کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کنواں کھودا جائے جس سے حاجیوں کے پانی کے پینے کا انتظام ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ زمزم کھودا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم چاروں طرف کنویں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بابڑا مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ضرب اس زاویے پر لگائی جو کعبے کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر ہر طرف ضرب لگائی تو چشمہ جاری ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم اس پانی کو پیو، اور ابراہیم دونوں کنویں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پانی اپنے سر بدن پر چھڑکو اور کعبے کے گرد طواف کرو، یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے لیے ادا کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد 4 عورتوں سے نکاح کیا اور ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مکہ آئے تو حج سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح قربان کر رہے ہیں۔ حضرت
اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے، اور جیسے ہی وہ ان کے ساتھ رومی میں پھر گئے تو انہوں نے ان سے اپنے فرزند کو بلایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، اور کیا کروں میں، اب اس کی مصلیحت کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سر جھکا کر اپنے والد بزرگ سے کہنے لگے، آپ کو جس کام پر مامور کیا ہے اس کو جلدی انجام دیں، اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنے فرزند کے ہاتھوں پر بھی پٹی باندھ دی تاکہ مجھے وہ نظر نہ آئے اور میرا دل نہ پگھل جائے۔ پھر انہوں نے اس کے گلے پر چھری رکھی تو انہوں نے اپنی چھری الٹی کر دی اور اسی طرح 2-3 دفعہ کیا تاکہ چھری نہ پھرے، اور آخری دفعہ جب انہوں نے سیدھی چھری کر کے اس کو سیدھا کیا اور اس کو پھیر دیا، ان کے خلق پر پھرتے ہی ایک خون کا فوارہ نکلا تو انہیں گرم گرم خون فیل ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو انہوں نے ذبح کر چکے ہیں۔ تو ایک جانب سے آواز آئی کہ نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا ہے، ہم ایسے ہی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلا امتحان ہے اور آزمائش تھی۔ اس کی جگہ مینڈا آ گیا اور اس طرح یہ قربانی اس مینڈے کی ہوئی اور یہ قربانی قبول ہوئی، اور اسی طرح ٹائم گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور موسمی بیماری کی وجہ سے رحلت ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔